پاکستان کے نامور صحافی حامد میر نے حال ہی میں ایک ایسا انکشاف کیا ہے جو سیاست کے پس پردہ رازوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ انہوں نے حکومتی دباؤ، سوشل میڈیا پر گالی گلوچ کی سیاست اور اپنی ذاتی جدوجہد کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے۔ ناظرین، حامد میر کا کہنا ہے کہ نہ صرف فوج کی مداخلت پر بات کرنے کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کیا گیا، بلکہ حکومتی جماعتوں کی طرف سے بھی کئی جھوٹے الزامات کا سامنا انہوں نے کیا ہے، لیکن ان کا موقف ہے کہ سچ کو چھپانا نہیں اور وقت آ چکا ہے کہ ان مسائل پر کھل کر بات کی جائے۔ حامد میر کے انتہائی حیران کن انکشافات ساری سیاست کا کچا چھٹا کھول دیا۔ پروگرام ہڈن ٹروتھ میں آج اسی حوالے سے بات کریں گے، میں ہوں کرن خان۔ ناظرین، پاکستان کے نامور صحافی حامد میر نے حال ہی میں ایسے انکشافات کیے ہیں جن کو سمجھ کر ساری بساط سامنے آ جاتی ہے۔ حامد میر کے مطابق حکمرانوں کی طرف سے جھوٹے الزامات اور دھمکیاں مجھ جیسے صحافیوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ ہر حکمران صحافیوں اور دانشوروں کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کوئی صحافی لالچ اور پیار اور محبت سے نہ مانے تو پھر اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، وہ باز نہ آئے تو اسے کسی جھوٹے مقدمے میں ملوث کر دیا جاتا ہے۔ مجھے کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پابندیوں سے شروع ہونے والی کہانی میں قتل اور اغوا کے جھوٹے مقدمات جیسے کئی واقعات سامنے آئے، پھر گاڑی کے نیچے بم لگانے اور قاتلانہ حملوں سے بات بڑھتے ہوئے توہین رسالت کے جھوٹے الزام تک پہنچی۔ یہ سب کیوں ہوتا رہا؟ وجوہات بھی سب کو پتہ ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ سیاست میں فوج کی مداخلت پر تنقید کرنے کی وجہ سے میرے سمیت کئی صحافیوں کو عبرت کی مثال بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے پیچھے کار فرما کرداروں کو بے نقاب کرنے کی کوشش، لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانے والے اور بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھانے کی وجہ سے اس ملک کے طاقتور خفیہ اداروں کے کچھ سربراہان نے مجھے غدار قرار دے کر راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ موت اللہ کی مرضی سے آتی ہے اور انسانوں کی مرضی سے نہیں آتی۔ عمران خان کے دور حکومت میں اس ملک کے طاقتور خفیہ اداروں کی ہمنوائی کرنے والے کچھ صحافی اور اینکرز نے مجھے غدار ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ مئی 2021 میں مجھ پر جنرل فیض حمید کے حکم سے پابندی لگی تو ایک اینکر صاحب اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل ISPR کے پاس پہنچے اور کہا کہ اگر حامد میر دوبارہ ٹیلی ویژن اسکرین پر آ گیا تو یہ پاکستانی فوج کا سرنڈر ہوگا۔ مجھے خود پابندیوں کو قبول کرنے والے میڈیا پر واپس آنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے واشنگٹن پوسٹ اور DW اردو میں کالم لکھنا شروع کر دیا۔ مارچ 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو میری جیو نیوز میں واپسی ہو گئی، لیکن بتانا یہ تھا کہ جو صاحب میری واپسی کو فوج کا سرنڈر قرار دے رہے تھے وہ پاکستان سے فرار ہو گئے۔ آج کل امریکہ میں بیٹھ کر فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور سیاست میں فوج کی مداخلت کو قبول نہ کرنے پر آج بھی طاقتور لوگ مجھ سے ناراض ہیں۔ یہ ناراضگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج بھی اس ناراضگی کو اجاگر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ایک ایسی حقیقت ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں جسے تاریخ کا حصہ نہ بنانا بہت بڑی بددیانتی ہوگی۔ عام تاثر یہ ہے کہ تحریک انصاف والے سوشل میڈیا پر بہت گالی گلوچ کرتے ہیں۔ میں خود اس گالی گلوچ اور طوفان بدتمیزی کا کئی دفعہ سامنا کر چکا ہوں۔ آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ سوشل میڈیا پر گالی گلوچ میں مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف پر سبقت حاصل کر لی ہے۔ ویسے تو مسلم لیگ نون والے جب بھی حکومت میں آتے ہیں تو تنقید کرنے والے صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے آخری حد تک جاتے ہیں۔ 2016 میں اس پارٹی کی حکومت نے پارلیمنٹ سے پیکا ایکٹ منظور کیا جو بعد میں اسی پارٹی کے حامیوں کے خلاف استعمال کیا گیا۔ مجھے یہ خوش فہمی تھی کہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کچھ مختلف ہوگی، لیکن یہ خوش فہمی بھی اب دور ہو چکی ہے۔ 26 نومبر کو اسلام آباد کے جنا ایونیو پر جو کچھ ہوا اس پر حکومت کا موقف یہ ہے کہ اسلام آباد میں سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے کوئی نہیں مارا گیا۔ جب صحافیوں نے حکومت کے اس موقف کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو نہ صرف ملک دشمن بلکہ واجب القتل قرار دیے جا رہے ہیں۔ قتل کی دھمکیاں ہمارے لیے نئی نہیں ہے، نئی چیز تو ملک دشمن کا الزام بھی نہیں ہے۔ نئی چیز یہ ہے کہ حکومت ایک طرف متی اللہ جان پر منشیات و دہشت گردی کا جھوٹا مقدمہ درج کرتی ہے اور دوسری طرف فیک نیوز کے خلاف قانون سازی کا
اعلان کر دیتی ہے۔ نئی چیز یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے حامی حکومت کے موقف سے اختلاف کرنے والے صحافیوں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور نواز شریف اور مریم نواز کی تصاویر کے ساتھ سوشل میڈیا پر صحافیوں کے ساتھ گالی گلوچ کرنے والے بہت سے مرد اور خواتین کا کسی خفیہ ادارے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو مریم نواز کئی دفعہ اپنے ٹائیگر قرار دے چکی ہے اور وہ اپنے ٹائیگرز کی طرف سے پھیلائی جانے والی گندگی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آج کل مریم نواز کے لیے اچھا صحافی وہ ہے جو عمران خان کو دہشت گرد اور بشرا بی بی کو جادوگرنی قرار دے۔ مسلم لیگ نون کے حامی سوشل میڈیا پر میری مرحومہ والدہ کو بھی جو کہتے رہے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اگر پڑ رہا ہے تو مریم نواز اور ان کی مرحومہ والدہ کو پڑ رہا ہے، جن کی میں آج بھی عزت کرتا ہوں۔ آج کل مسلم لیگ نون والے سوشل میڈیا پر میرے خلاف جو الزامات لگا رہے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حامد میر نے جنرل پرویز مشرف سے لال مسجد میں آپریشن کا مطالبہ کیا تھا۔ چودھری شجاعت حسین آج کل مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں۔ مریم نواز ان سے پوچھ لیں کہ میں نے نہ صرف لال مسجد کے اندر جا کر مذاکرات کے حق میں ٹی وی شو کیا بلکہ آپریشن شروع کرنے سے قبل بھی ان کا غازی عبدالرشید سے رابطہ کرایا تاکہ خون ریزی نہ ہو۔ دوسرا الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ میں نے اجمل قصاب کے گاؤں جا کر پروگرام کیا تھا اور یہ الزام جنرل قمر جاوید باجوہ لگا رہے تھے۔ اگر میں نے ایسا کوئی پروگرام کیا تھا تو وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ایک اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ میں نے ملک ریاض سے پلاٹ اور پیسے لے کر حکومت پر تنقید شروع کر دی۔ میں وہ پہلا صحافی تھا جس نے ملک ریاض کے خلاف عدالتی کارروائی کی اور ان سے تحریری بیان دلوایا۔ انہوں نے مجھے کبھی پلاٹ دیا نہ کوئی رقم دی۔ آج صرف یہ کرنی ہے کہ آپ فیک نیوز کے خلاف قانون سازی ضرور کریں لیکن اپنی سرپرستی میں فیک نیوز کا پھیلاؤ بھی بند کریں۔ فیک نیوز کے نام پر قانون سازی کا مقصد صرف مخالف سیاسی کارکنوں اور گستاخ صحافیوں کو سبق سکھانا ہے تاکہ حکمرانوں کے ٹائیگرز کسی روک ٹوک کے بغیر گندگی پھیلاتے رہیں۔ یہ کام ٹائیگرز کا نہیں، گیدڑوں کا ہوتا ہے۔